الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ولایت اور سیاسی شعور، اس پر ہم نے بہت ساری باتیں، بہت ساری تمثیلات، بہت ساری حکایات آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور بہت ساری چیزیں ہم نے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولایت اپنے حقیقی معنی سے تجاوز کر کے مجازی معنی میں استعمال کی جاتی ہے اور استعمال ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہو اور دیکھا ہو تو کبھی کبھی مجازن جو معنی ولایت کے علیہ السلام استعمال کیے یا استعمال ہوئے، اس کا مفہوم، اس کا منشا، اس کے مطالب الگ تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ ہمارے ذہنوں میں جو چیزیں پروئی گئیں، چاہے وہ مجلسوں کے ذریعے ہو، محفلوں کے ذریعے ہو، موت پبلسٹی ہو، والدین کی طرف سے وراثت ہو، عوامی کی طرف سے، عوام الناس کی طرف سے گفتگو ہو، یہ ساری چیزیں اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے تو یہ یعنی ولایت کے مفہوم کو حقیقی مطالب تک، حقیقی مطلب تک انسان کے ذہنوں تک نہیں پہنچ پایا اور نہیں پہنچ سکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج بہت سارے افراد یعنی ولایت کے حقیقی معنی کو اور ولایت کے مجازی معنی کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مصادیق میں، مصداق میں، افراد میں فرق کر دیتے ہیں، غلطیاں کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے بارہا عرض کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ ابھی یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے میں نام تو نہیں لوں گا کسی بھی جگہ کا، لیکن جو باتیں آتی ہیں کہ یہ جو منابر پر، ممبروں پر آنے والے بعض جن کی فکروں میں یعنی محراب کم ممبر زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں نے ابھی یعنی جو چیزیں میسیجیں دیا، اور باقاعدہ خطاب میں، اگر ہم جیسا مولوی ہوتا تو شاید ٹوک دیتا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ بعض اوقات یعنی انسان اسی جگہوں پر لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر یہ سوچتا ہے بس اب مجھ سے آگے کوئی نہیں ہے اور میں ممبر پر آ گیا تو جو چاہوں، نہیں، جو چاہوں کا مطلب نہیں ہوتا ہے، جو پڑھ کر کے جا رہے ہو وہ دلیل دے کر کے جاؤ، اور جو دلیل دے رہے ہو وہ کتابوں میں دکھا کر کے جاؤ، یہ نہیں کہ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں، وہ بحار الانوار سے۔ اب یہ عوام الناس بحار الانوار کی 110 جلدوں میں کون سی جلد تلاشے گا؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مطلب بحار الانوار کہہ دینا بہت آسان ہے کہ صاحب کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں، کہا بحار الانوار سے۔ بحار الانوار کو جا کر کے خود تلاشیے تو اس کی خود 110 جلدیں ہیں۔ اب ان 110 جلدوں میں سے آپ نے کون سی جلد پڑھی ہے؟
کون سی جلدوں میں سے پڑھ رہے ہیں اتنا تو بتائیے، تاکہ انسان کو ڈھونڈنے میں، تلاشنے میں بہت ساری چیزیں آسانی ہو۔ جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے ایک چیز کہی گئی، صاحب آج کے زمانے میں آپ جمعہ نہ پڑھا کیجئے، کیونکہ جمعہ پڑھانے کا اختیار صرف مولانا لوگوں کو نہیں ہے، وہ صرف امام کو ہے۔ ابھی لیٹسٹ میں پچھلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں، جگہ کا نام نہیں لوں گا، آپ پہنچ جائیں گے۔ اب اس چیز کو آپ بتائیے، انہی سے دلیل پوچھیے اور قرآن کی آیت سورہ جمعہ کی رکھیے، ان سے پوچھیے کتنے بڑے عالم ہو، کتنے بڑے ذاکر ہو، قرآن کے مقابلے میں حدیثوں کو نہیں لایا جاتا، قرآن کے مقابلے میں فکروں کو نہیں لایا جاتا، لیکن چونکہ انسان اس وقت جو ورسز ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو ورسز چلا رکھا ہے کہ معلوم دیا جو امام جمعہ جماعت ہے اس کے ورسز اسے لا کر کے پیش کر دیا گیا کہ صاحب وہ خلاف کس کے ہیں؟ اہل منبر والوں کے۔ نہیں، خلاف کوئی کسی کا نہیں ہے۔ نظریہ علمی نظریہ بنائیے، علمی گفتگو کیجیے۔ عوام الناس کے بھروسے، عوام الناس کو کیا پتہ؟ بھئی بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اگر ان سے آپ پوچھئے صاحب شروع سے لے کر کے الحمدللہ سے لے کر کے ولاضالین تک، کتنے ایسے ہیں جو بیچارے ترجمہ حقیقی معنوں میں نہیں جانتے، آپ انہیں لا کر کے منطقی گفتگو اور یہ وہ حدیث فلاں ڈیماغ سب سمجھائیے۔ لیکن اتنا اللہ نے عقل تو دے رکھا ہے، اتنا شعور تو دے رکھا ہے، اتنی سمجھداری تو دے رکھی ہے کہ کون سی چیزیں عقلوں کو قبول کرتی ہیں، کون سی چیزیں عقلوں کو قبول نہیں کرتی ہیں۔ علیہ السلام یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں آج وہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے نہ جائیے، آج کے دور میں کسی کے اوپر جمعہ واجب نہیں، یہ تو مولویوں کا ایک بنایا ہوا ڈھونگ ہے۔ یہ کیا بیچارے مولوی بھی جو قرآن میں سورہ جمعہ ہے یہ بھی مولوی لے آئے تھے کیا؟ جو قرآن میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ بھی مولوی لے آیا ہے۔ پوچھئے ایسے منبر پر آنے والے افرادوں سے، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارا نظریہ جس نظریے سے بیان کر رہے ہو کہیں جا کر کے 1-2% صحیح ہو، ایک مثال دے رہے ہیں، لیکن جو عوام الناس ہے یہ چونکہ ہمارے یہاں ہم نے بار بار اس ٹاپک پر عرض کیا ہے، لیکن چونکہ لیٹسٹ باتیں ہیں تاکہ اذہان عالیہ تک پہنچائی جائیں، آپ ذرا سا غور کیجئے کہ میں بار بار کہتا ہوں یہ جو ہمارا پڑوس ملک ہے اس نے بہت سارے عقائد کو، احکامات کو، دین کی بنیادوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور برباد کرنے میں بھئی کسی کے ایک جملے کی کلپ آپ بنا دیجئے، جب تک پوری گفتگو نہ سنی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے قرآن کی ایک آیت پکڑ لیجئے، آپ کہیے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اتنے ہی جملے کو انسان پکڑ کر کے بیٹھ جائے، اب جو میں نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھوں گا، کہا کیوں؟ کہا اس لیے قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ لیکن بہت سارے افراد جو نماز کو واجبات میں گنتی تو کرتے ہیں، لیکن ویسے اپنے اوپر ایک اللہ کا واجب کیا ہوا فریضہ جو بے نفس اور بے عین واجب ہے اس کو نہیں سمجھتے کہ صاحب میری نماز میری حیات میں میرا بیٹا پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا، میری نماز میری حیات میں میری زوجہ پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتی، چاہے جتنی محبت کرتی ہو۔ کب پڑھے گی؟ مرنے کے بعد۔ تو اللہ نے اس کا مطلب حیات جب تک دے رکھی ہے، ایک آپشن دے رکھا ہے، خود بذاتے یعنی تمہارے اوپر بے نفس سے، تمہارے
نفسوں کے اوپر، یعنی کوئی دوسرا اس میں نہیں آئے گا، اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہوگا، تمہارے اوپر واجب ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ آئیے، جیسے جو لوگ کہتے ہیں جمعہ واجب نہیں ہے، بہت سارے ہمارے ابھی یہ فکریں دھیرے دھیرے کر کے رائج کی جا رہی ہے، نوجوان اسی لیے گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کنارہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہنوں کو جو ڈائیورٹ کرنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، اس کے ذہنوں کو گمراہ کرنے والے یہی جو ادھورے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، تھوڑی سی نالج۔ اردو میں بہت اچھا محاورہ ہے جس کا وہ کہا جاتا ہے، ایک فارسی میں اس کی کہاوت ہے، سنیے گا، ہاں احسن بولیے ذرا سا۔ ہاں، انہوں نے آدھا جملہ پڑھا، نیم حکیم خطرہ جاں، اور اس کے آگے وہ یاد نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، نیم ملا خطرہ ایمان۔ یعنی یہ محاورہ تو جیسے بھی آپ نے کہا یہ لوگوں کے ذہنوں میں پہنچ گیا، بھائی نیم حکیم خطرہ جاں یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن نیم ملا خطرہ ایمان یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا، کہ ہر آدھے ادھورے گئے صاحب دین کو سمجھنے کے لیے سال بھر پڑھا، 6 مہینہ پڑھا، 2-4 سال پڑھا اور بھاگ آئے تو کیا اس کو دین کا ایکسپرٹ کہہ سکتے ہیں؟ یا جو علیہ السلام جو 2-4 سال 5 سال 7 سال پڑھ لے کیا اس کو دین کا ایکسپرٹ کہیں گے؟ بولیے نہیں۔ میں اور مثال دیتا ہوں، بھائی ابھی کسی بچے کو اسکول پہنچائیے اور وہ 5-7 کلاس 8 کلاس تک پڑھو بھاگ آئے، آپ اسے کہیں گے یہ صاحب ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سمجھدار ہیں، کہیں گے؟ لیکن وہی جو 2-4-5 سال 7 سال مدرسے میں گیا اور بھاگ آیا، تعلیم کو آگے نہیں دیا، اب اس کے آگے آپ حجت الاسلام بھی ہے، مولوی بھی ہے، مولانا بھی ہے، یہ بھی لگایا وہ بھی لگایا، اب اس کو آپ نہیں کہیں گے صاحب یہ؟ بولیے ذرا سا خرابی کہاں پر آ رہی ہے؟ دیکھیے جو میں نے مثالیں دی ہیں، کسی کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ جا کر کے چونکہ میری باتیں چھوٹی سی ہوئیں آدھی کلپ کیا اس کو اٹھا کے بھیج دیا، مولانا تمہیں کہہ رہے تھے، چاہے مولانا کا اور اس کا کوئی تال میل نہ ہو۔ بھائی تبلیغ دین ہے، جہاں پر 1000 لوگ بگڑ رہے ہیں، 1000 لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی تو مثال دینی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا، اب وہی سمجھانے والی مثال لے جا کر کے چپکا دیجیے آپ۔ بھائی ڈاکٹر ابھی آپ سے کہے یہ پرہیز کر لینا، یہ نہیں کر لینا ورنہ تمہیں آ کے پھوٹ جائیں گے، ارے اب مجھے کانا کہہ دیا، آپ کہیں گے اس سے؟ تمہیں بینائی چلی جائے گی۔ اب یہ کہے صاحب بینائی نہیں جائے گی، وہ ڈاکٹر نے مجھے اندھا کہہ دیا، کہو گے لڑو گے جا کر کے؟ بولیے ذرا سا نہیں۔ کیوں نہیں لڑو گے؟ کیونکہ اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک مولوی کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ بھی تو مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر حسد نہیں ہے، یہاں پر حسد پایا جاتا ہے، تو اچھی بات کو بھی برے اس میں لپیٹ کر کے دو شالے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ صلوات تو پڑھیے۔ تو یہ چیزیں نہ کیجئے، کیونکہ دین جو ہم سب کو میرے عزیزوں ہمارے بزرگوں سے ہمیں وراثت میں جو ملا ہے، ایمان ملا ہے، عقیدہ ملا ہے، اسی چیز کو ہم بچائے رکھیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے گھر والوں نے، ہمارے ماں باپ نے نمازیں پڑھی ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں، تو اب ہم یہ کہہ کے نہ چھوڑیں صاحب ہم تو اخباری ہو گئے، ہم تو جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو جماعت سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے، پڑھو نہ پڑھو تمہارا عقیدہ ہے، لیکن کسی دوسرے کو گمراہ تو نہ کرو، کیونکہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ بھائی تمہیں بہکنا ہے، تمہیں بگڑنا ہے، بگڑتے رہو، لیکن ایک صاف ستھرا ذہنوں کو، ایک سادہ لو عوام کی فکروں کو ڈائیورٹ تو نہ کرو کہ صاحب وہ تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو جمعہ ہی نہیں ہوتا، آج کے زمانے میں واجب ہی نہیں ہے، اور ابھی یہ تو جمعہ 100 سال سے آتا جا رہا ہے۔ اب آپ ذرا سا بتا دیجیے کہ 100 سال سے آپ کا عقیدہ کیسا چلا آتا؟ بھائی ہر چیز
کو ایک آزادی، ایک قید، ایک مشکلات کی زندگی، ایک مختاری کی زندگی، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بھائی اس وقت جتنا آسان ہے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا، چلے جائیے 30 سال 40 سال 50 سال پیچھے، انسان اظہار کرتا تھا عقیدے کا؟ نہیں۔ تو اب پچھلے باتوں کو، جہاں پر مشکلات حکومتوں کی تھی، بادشاہوں کی تھی، سلاطین کی تھی، ہر چیزوں کی، جہاں پر جو حکمران ہو گیا وہ اپنے حساب سے دین کو پھیلاتا تھا، اور علماء کے اوپر نظر سختی، ان کو قید میں، نظر بند میں، مشکلات میں، زندان میں رکھا جاتا تھا، وہ کیسے دین کی تبلیغ کرتا؟ کتابیں نہیں تھیں، کانٹیکٹ نہیں تھے، کمیونیکیشن نہیں تھا، لوگوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ آج سب رابطے ہیں، اور رابطہ ہونے کے باوجود بھی آپ کلیئر نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ تو اب جہاں رابطہ نہیں تھا وہاں کیسے لوگوں کے عقیدے بچ گئے؟ وہ یقیناً امانت داری سے انہوں نے اپنے سینے میں ساری چیزوں کو بچائے رکھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سارے عقیدوں کا اظہار کہاں کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر۔ اگر ہمیں ایک مرد مومن سے کہنا ہے بھائی میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کر دیجیے، ہم کسی مومن سے نہیں کہیں گے صاحب میرے لیے دعا کر دیجیے، ہم نے اٹھائے سوشل میڈیا پہ میری طبیعت ناساز ہے میرے لیے مومنین دعا کیجیے۔ تو یہ جو ایک توقع تھی، یہ جو ایک قلبی رابطہ تھا، یہ جو ایک صلہ رحمی کا تھا، یہ جو ایک برادران ایمانی اور اسلامی کا ایک رابطہ تھا کہ ہم اپنے مومن بھائی سے کہیں، ہم نے مسجد میں جو نمازی آتے ہیں، مصلی آتے ہیں، ہم نے کہا بھائی میرے گھر میں فلاں بیمار ہے آپ ذرا سا دعا کرا دیجیے گا۔ یہ تھا ایک خلوص، ہم نے وہیں پر اٹھایا ڈال دیا، میری طبیعت ناساز ہے 2 دن سے مجھے کمزوری محسوس رہی ہے، جتنے بھی میرے فرینڈ ہیں سب میرے لیے دعا کیجیے گا۔ انہی فرینڈوں سے کہیے ذرا سا تیمارداری میں ایک دن نظر آ جائیں، صلوات تو پڑھیے۔ یعنی آپ غور کر رہے ہیں، یعنی یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے۔ اب جب ڈائیورٹ کیا جائے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اچھے خاصے ہم جمعہ پڑھتے تھے، اچھا خاصا ہماری سابقہ زندگی بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے پڑوس کے ملک کی ہم نے ایک کلپ دیکھی، اب اس پڑوس جس نے بیان کیا، جو چیخ کر کے کہہ رہا ہے، اس کا کانٹیکٹ نمبر تو ہے نہیں، جس نے بیچارے نے پوسٹ کیا اسی کے اوپر ہم نے ایک کمنٹ کر دیا صاحب ریفرنس دیجئے، بہت اگر سمجھدار ہوئے۔ تو جس نے پوسٹ کیا اسے کیا پتا کہ وہ ریفرنس کہاں سے دے گا؟ بھائی کوئی ذمہ دار یا معتبر وہ ہو یا جس نے پڑھائے عالم ہو، اس نے اپنی پوسٹ وہ کی ہو، اس سے ریفرنس مانگیے تو شاید وہ دے۔ لیکن اگر ایک کلپ آئی ہے وہ کہیں سے وایا ہوتے آئی ہے تو جس نے پڑھا تھا اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ لاکھ چاہے اچھا کہیے چاہے برا کہیے۔ تو یہ جو گمراہی کا سد باب ہے یہ رکے گا کیسے؟ یہ ایسے ہی رکے گا کہ آپ دیکھیں آج کا زمانہ، آج کا یگ پڑھے لکھوں کا دور، علمی دور ہے، تحقیقی دور ہے، تعلیمی دور ہے، ایجوکیشنل دور ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں سب وابستہ ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر ہمیں کبھی بھی صاحبان علم سے بگاڑ کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں مکتب میں جب بچے آتے ہیں، ابھی بھی ہمارے یہاں مکتب تو پھر بھی بہت اچھا ہے کہ اکا دکا کبھی ماں باپ آتے ہیں، بچے کو اگر ایک تھپڑ مار دیجئے تو صاحب میرے ناس کے پالوں کو آپ پڑھائیے تو، لیکن ڈانٹیے اور ماریے گا نہیں، یہ کم ہوتا ہے۔ ابھی مکتب میں ہمارے یہاں یہ لحاظ بچا ہوا ہے، لیکن اسکولوں میں چلے جائیے اگر آپ کے بچے کو مار دیا تو ہو سکتا ہے اس کی خیر نہ ہو، ایک آپ رپورٹ لکھا دیجیے، FIR کرا دیجیے، صاحب انہوں نے میرے بچے کو مارا، اس کے سر میں درد پکڑ لیا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر علیہ السلام اگر یہ چیزیں
پیدا ہو گئیں، تو کیا یہ جو ایک استاد اور شاگرد کا جو علمی رابطہ، مخلصانہ تربیت والا جو پہلو ہوتا ہے برقرار رہے گا؟ نہیں۔ یہی حال آپ اپنے یہاں کے عالم کو لے لیے، یہی حال پڑھے لکھوں کو لے لیے، یہی حال سمجھداروں کو لے لیے کہ بھئی اگر آپ عالم کے پاس زانو ادب طے نہیں کیجیے گا تو کیا وہ گھر گھر آپ کو جائے گا بتانے کے لیے؟ آپ ملیں گے کہاں؟ کہیں نہیں ملیں گے۔ یہاں تک تو پھر بھی مسئلہ ٹھیک ہے۔ اب اسی چیز کو اگر کوئی آتا ہے پڑھ کر کے جاتا ہے، جس کو ہم بلاتے ہیں اہتمام کرتے ہیں، اگر کوئی چیز وہ پڑھ کر کے جائے کہے، آپ اس سے ریفرنس مانگیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، ریفرنس مانگیے، اس سے پوچھیے کہاں سے پڑھ کر کے گئے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ پڑھ کر کے گئے، ٹوکا گیا، کہا گیا تو معلوم دیا، انسان الزام لگا دیتا ہے، صاحب وہ تو میرے یہاں کا پروگرام خراب ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، اتنوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، پروگرام خراب ہو جائے گا اس کا بڑا خیال ہے۔ سوچئے ذرا سا، یہ لمحے فکریہ طنز نہیں ہے۔ یعنی پروگرام اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں پر کھلواڑ عقائد سے ہو، جہاں پر کھلواڑ عقیدے سے ہو، جہاں پر کھلواڑ ایمان سے ہو، وہاں پر یعنی خاموشی جو ہے جرم بن جائے گی، اور جتنے بھی افراد ہیں سب مجرم کہلائیں گے اللہ کی نظر میں۔ کل جب قیامت ہوگی سب پکڑے جائیں گے، جتنے بھی گمراہ ہوں گے، مولوی تو پہلے پکڑا جائے گا، لیکن جو نیچے بیٹھے وہ اس کی تائید کر رہے ہیں، حامی بھر رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، واہ کہہ رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، تحسین دے رہے ہیں، وہ بھی پکڑے جائیں گے کہ اگر یہ داد اور تحسین نہ دیے ہوتا، اور جس نے بلایا تھا وہ سب سے زیادہ پکڑا جائے گا کہ صاحب آپ نے جو بلایا تھا آپ وہ دیجئے کہ بھئی کوئی ایسے بیان والے کو لاتے جس کی فکر ایک سازندہ فکر ہوتی، ایک کریٹیو مائنڈ ہوتا، لوگوں کو دین کی طرف لے کر کے آتا، نہ کہ دین سے اس کو پھیر دیتا۔ اب یہیں پر رک کر کے میں مطالب کو جمجور کر کے نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اتنی باتیں جو ہم نے کہیں ایک مقدمتاً گفتگو کی تاکہ نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ اب ایسے ہی ولایت ہے، ایسے ہی ولایت ہے۔ ولایت کو آنے والا اگر یہ کہے صاحب ولایت صحیح ہے، حقیقی معنی خدا ہے، شارع مطلق، اس کو ولایت کل حاصل ہے، اس کے بعد کا مرتبہ انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، اس کے بعد کا مرتبہ جو ہیں ولایت خاصہ ہے، ولایت عامہ ہے، یہ سب مراحل ہیں۔ لیکن اب اسی کو آپ کہہ دیے صاحب آج کے زمانے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا معصومین نے اپنے زمانے میں اپنے شاگردوں کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا؟ نہیں بھیجا۔ مسئلے مسائل بیان کرنے کے لیے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ تعلیم دینے کے لیے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اب اس وقت کے جو شرائط تھے، جو حکومتیں تھیں، حکومتیں اپنے نمائندوں کو جمعہ پڑھنے کے لیے رکھتی تھیں۔ اب جب وہ اپنے نمائندوں کو جمعہ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے رکھتی تھیں تو اس وقت ائمہ کا جو مقصد تھا کہ خبردار کسی ظالم جابر یا ایسے موقعوں میں کہ جہاں پر ایمان خطرے میں ہو، عقیدے خطرے میں ہو، دین خطرے میں ہو، تمہاری جانیں خطرے میں ہو، تمہارے پہچان خطرے میں ہو، تمہارے امام خطرے میں ہو، اب تم ایسی جگہوں پر جاؤ نہیں، اپنے عقیدے کا اظہار نہ کرو، ایسی نمازوں میں جاؤ نہیں۔ ہم نے اسی حدیثوں کو لایا، چپکا کہاں پر دیا؟ آج کے زمانے کے لیے۔ معصوم کی نگاہ میں کیا تھا کہ جانا نہیں تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو، کیونکہ ظالم حکومتیں تھیں، بادشاہوں کا دور تھا، ظلم و جور اپنے عروج پر تھا، عقیدے کا اظہار کرو گے مار دیے جاؤ گے۔ تو جب امام کو موقع نہیں مل رہا ہے تو شاگردوں کو کہاں سے موقع ملے گا جمعہ پڑھانے کے لیے؟ اب اس کے بعد کوئی کہے صاحب آپ بہت دلیلیں دیتے ہیں تو کہ کسی امام نے جمعہ پڑھایا؟ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، 8ویں امام کو مامون نے موقع دیا، جب امام اپنے گھر سے گئے نماز پڑھانے کے لیے جماعت سے، تو آپ بتا دیے راستے سے کیوں واپس کرا دیا اس نے؟ کیونکہ اس کو خطرہ پیدا ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو لوگ بیدار ہو جائیں، جو اب تک ہم چھپاتے آئے ہیں وہ لوگوں کو پتہ چل جائے، جس پر ہم پردہ پوشی کر رہے تھے، تو کہیں ہمارا تختہ پلٹ نہ جائے۔ تو کبھی بھی حدیثوں کے مقدمات کو، حدیثوں کے منشا کو، حدیثوں کے مطالب کو، اس کی کنڈیشن کو
کیفیت کو کہ امام نے کس کنڈیشن میں کس سے کہا، کون سی معتبر بات تھی، تب جا کر کے ان احادیث کو لا کر کے چپکاؤ۔ ورنہ ہمارے ائمہ نے کیا لوگوں کو بھیجا نہیں، مدینے بھیجا، عراق بھیجا، بغداد بھیجا، مصر بھیجا، یمن بھیجا، شام بھیجا، روم بھیجا، دوسرے ملکوں میں بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کر کے اپنی حیات میں غیر معصوم کو بھیجا۔ اب یہی لوگ آ کر کے گمراہ کرتے ہیں کہ معصوم کا نمائندہ، معصوم کا نائب جو ہوگا وہ معصومی ہوگا، غیر۔ ارے اللہ کے بندے، اگر وہاں پر نیابت کہی جاتی ہے تو نیابت اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، نیابت عمومی معنی میں ہے۔ جیسے معصومین نے استعمال کیا، اپنے چاہنے والوں کو، شاگردوں کو بھیجا، جاؤ تم مسجد میں فلاں زرارہ جاؤ مسئلے بیان کرو، کمیل جاؤ مسئلے بیان کرو، جاؤ فلاں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب معصوم تھے؟ نہیں، معصوم نے اپنی حیات میں شاگردوں کو بھیج کر کے، اب یہی آ کر کے لوگوں گمراہ کرتے ہیں، صاحب یہ نماز پڑھانے والے تو عادل ہے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی عدالت ساقط نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھیں گے کس کے پیچھے؟ امام کے پیچھے، اس لیے کہ یہ جتنے جمعہ پڑھیں یہ سب امام کے غاصب ہیں۔ سوچئے فکریں کہاں پر پہنچا دی گئی ہیں۔ تو جب ولایت کے حقیقی معنی کو ادھر ادھر بہکا دیا جائے گا، گمراہ کر دیا جائے گا، کیوں؟ تاکہ چونکہ جمعے کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے، جمعے کے ذریعے آگاہی دی جاتی ہے، جمعے کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے، جمعے کے ذریعے فتنے اور فسادات سے بچایا جاتا ہے، خطبوں کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جاتا ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ اب دشمن کو خطرہ اسی سے ہوتا ہے، کئی فکروں کو ایکٹیو کر دیا گیا، کئی فکروں کو بیدار کر دیا گیا، انقلابی فکریں پیدا کر دی گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ ہمارے تختے کو پلٹ دیں۔ اللہ کے بندے، اس لیے نہیں ہے، اس لیے ہے تاکہ تمہارے عقائد مضبوط رہیں، تمہارا دین مضبوط رہے، تمہاری دینداری مضبوط رہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر سیاسی شعور پایا جائے گا، جب تمہارے اندر بصیرت پائی جائے گی، تب یہ چیزیں آئیں گی، ورنہ نہیں آ سکتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ رسول اکرم انسانی کرامت کے علم بردار۔ یہ موضوع ہے، اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے، چونکہ آج ضرورت ہے پیغمبر اکرم کی شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کی شرافت کو، ان کے معصوم اور منصوص من اللہ ہونے کو، ان کا رابطہ وحی کا رابطہ اللہ کے ذریعے، تاکہ جتنے بھی فرمودات، جتنے بھی ارشادات، جتنی بھی تعلیمات جو آئی ہیں، جو ہم تک پہنچی ہیں، جو آپ دین لے کر کے آئے، سب وحی سے ہمیں ملا۔ اور یہی وحی کو اگر آپ الہی رابطے کو معصومانہ طور کے اوپر کہ صاحب اللہ کا پیغام لانے والے جبریل امین بیچ میں میڈییٹر ہیں اللہ کے درمیان اور
پیغمبر کے درمیان کہ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے اور پیغمبر کو کیا کیا، جیسے لائے تھے ویسے پہنچا دیا۔ اب اسی میں انسان اگر ایک شوشہ پیدا کرنے لگے، صاحب پیغمبر لکھنا نہیں جانتے تھے، پیغمبر پڑھنا نہیں جانتے تھے، پیغمبر نے تو کہیں سے پڑھا ہی نہیں۔ اللہ کے بندوں، اگر وہ آ کر کے عام انسانوں کی طریقے سے کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوتے تو ہم جیسا انسان پڑھنے کے بعد یہی کہتا، صاحب یہ بھی انجینئر ہے میں بھی انجینئر ہوں، یہ بھی عالم ہے میں بھی عالم ہوں، یہ بھی شاعر ہے میں بھی شاعر ہوں، یہ بھی فلاں یونیورسٹی کے ہیں، ان کا استاد تو یہ ہے کہ جب شاگرد ایسا ہو سکتا ہے تو استاد کتنا بالا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کیوں نہیں کسی دنیاوی یونیورسٹی میں دنیاوی استاد کے ذریعے کیوں نہیں پڑھے؟ کیونکہ پڑھے وہاں سے تھے، لکھے وہاں سے تھے، تعلیم یافتہ وہاں کے تھے۔ اب سمجھ میں آیا، چونکہ مسلمانوں نے جب کہنا خود ہی شروع کر دیا پیغمبر لکھنا نہیں جانتے تھے، پیغمبر پڑھنا نہیں جانتے تھے، پیغمبر کو کچھ آتا نہیں تھا، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، تو جب ماننے والے کچھ بات کہیں گے تو غیر کتنی باتیں کہے گا۔ اب اس کے بعد آپ لوٹتے رہیے آئی لو محمد پہ۔ پہلے یعنی کسی کی شخصیت خراب کر دو، اس کے بعد کہو آئی لو محمد۔ میسیج دے رہا ہوں بہت بڑا، پیغمبر کی شخصیت کا خیال رکھا ہوتا تو یہ آئی لو محمد کی ضرورت نہ پڑتی، چونکہ ہمارا رابطہ پیغمبر سے امت پیغمبر کا ہے، وہ الہی نمائندہ ہیں اور ہم سب ان کی امت میں سے ہیں، ان کے ماننے والوں میں سے ہیں، ان کے احترام کرنے والوں میں سے ہیں، ان کو معصوم مانتے ہیں، ان کو خطاؤں سے دور مانتے ہیں، ان کو عالم، وہ بھی کہاں کا، اللہ کی طرف سے پڑھا ہوا عالم مانتے ہیں، کسی بندے کی طرف سے پڑھایا ہوا عالم نہیں مانتے۔ تو جس کی شان والا اتنی اعلیٰ ہو، ورنہ آپ ذرا سا دیکھیے بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا ہے، جب آپ علمی گفتگو کیجئے گا تو بہت سارے لوگوں نے قرآن پر اعتراض کیا، قرآن چیلنج کرتا ہے، صاحب ٹھیک ہے تم کہتے ہو یہ پیغمبر کا کلام ہے، تم بھی لے آؤ، پیغمبر نے تو کبھی نہیں کہا یہ میرا کلام ہے، پیغمبر نے اپنی زبان ہی کہا ہو تو بتائیے، جبکہ وحی نے پہرا تو یہی دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب تو کلام ہی نہیں کہتا مگر یہ کہ جب تک وحی کا نزول نہ ہو جائے، یعنی اب اگر پیغمبر بولے گا تو وحی کے مطابق بولے گا۔ کاش اسی چیز کو مسلمان یقینی منزل میں پہنچا لیتا، وہ تو خالی پیغمبر کی زلفوں میں اٹک گیا، پیغمبر کی کملی میں اٹک گیا، پیغمبر کی دوش کے اوپر چادر جو پڑی ہے اس میں اٹک گیا۔ اللہ کے بندے، ہمیں یہ دیکھنا تھا پیغمبر کا دماغ، پیغمبر کا سینہ، کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اگر ہم کسی سے کہیں آپ کی زلفیں بڑی اچھی ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کے زلفیں خراب ہو جائیں، ہم کہیں بھائی آپ کی آنکھیں بڑی اچھی، ہو سکتا ہے آگے خراب ہو جائے، ہم کہیں آپ بڑے خوبصورت، ہو سکتا ہے آگے چل کر کے آپ کی خوبصورتی ڈھل جائے۔ لیکن اگر ہم کہیں صاحب پیغمبر کا دماغ کیا کہنا، پیغمبر کا دل کیا کہنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب سمجھیے گا، چونکہ یہ دو چیزوں کا جو رابطہ ہے، دماغ بتائے گا کہ جو چیز کیچنگ پاور ہے، یعنی وحی کی جبریل لے کر کے آ رہے ہیں، پیغمبر کو دے رہے ہیں، اور پیغمبر کا سینہ اتنا مضبوط ہے، پیغمبر کا دل دماغ اتنا مضبوط ہے کہ قرآن کہتا ہے، سورہ حشر کی آخری آیت پڑھیے علیہ السلام، کہ جہاں پر قرآن کہتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ خوف الہی سے چکنا چور ہو جاتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یعنی خشیت الہی سے یہ پہاڑ کیا ہو جاتا،
ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی قرآن نے ظاہری صورت میں قرآن کے وزن کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ صاحب اگر یہ ہم پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مسلمانوں نے اس کو تو نہیں لیا, اسی کو تعویذ میں لے لیا کہ صاحب پورا قرآن اٹھایا, گلے میں ڈال لیا. اب جب پورا قرآن اٹھایا گلے میں ڈال لیا, ٹھیک ہے قرآن شفا ہے, لیکن شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تعویذ بنا کر کے پہنیے. قرآن آیا تھا ہمارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے, ہمارے نفوس کے تزکیے کے لیے, ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. یہ قرآن آیا تھا ہمیں ہدایت دینے کے لیے, یہ قرآن آیا تھا ہمیں شفا دینے کے لیے, یہ قرآن آیا تھا ہمیں آئین اور قانون دین اسلام دینے کے لیے, یہ قرآن آیا تھا ہمیں عقیدے کو سدھارنے کے لیے. ہم نے اسی قرآن کو تعویذ بنایا, کہاں ڈال لیا؟ گلے میں ڈال لیا. تو آپ لاکھ کتابیں اٹھا کر کے اپنے گلے میں اٹھا لیے. قرآن کہتا ہے کہ صاحب کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کی مثالیں جو ہیں کیسی ہیں؟ ایک گدھے جیسی ہیں جس کے گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو بوجھ کے علاوہ اسے اور کچھ محسوس نہیں ہو سکتا. قرآن کے سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تلاوت قرآن کرو, مفاہیم قرآن کو سمجھو, مطالب قرآن کو سمجھو, قرآن کے نطق کو سمجھو, قرآن کے وحی کو سمجھو, قرآن کی ہدایتوں کو سمجھو, قرآن کے مصداقوں کو سمجھو, قرآن کی پاکیزگیوں کو سمجھو. قرآن نے جو ہدایت دی ہے, جو اس نے تعلیمات دی ہے, جو اس نے حکمتیں بیان کی ہیں, جو اس نے تربیتی پہلو بیان کیا ہے, ان چیزوں کو سمجھو. نہ یہ کہ قرآن کو بنایا تعویذ اور گلے میں ڈال لیا. گلے میں ڈالنے کا حکم نہیں ہے. قرآن شفا علیہ السلام, قرآن شفا ہے, اس کو پڑھیے, دم کیجئے, پیجئے, بیمار ہوئیے, شفا مل جائے گی. نہ یہ کہ پڑھیے بھی نہیں اور قرآن کو گلے میں ڈال لیجئے, کتنے اچھے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ جب تک ہم پیغمبر کو آئیڈیل نہیں مانیں گے, کیونکہ رسول اکرم جو ہیں وہ انسانی کرامت کے کیا ہیں؟ علم بردار ہیں. تو علم بردار ہمیں انہیں ماننا پڑے گا, اور ان کو ان کے منصب پر, ان کو ان کے رتبے پر, ان کو ان کے مقام پر, ان کو ان کے مرتبے پر ہمیں جب تک جہاں پر ہے ویسے ہی ماننا پڑے گا. اگر ہم نے مرتبہ گھٹایا یا بڑھایا علیہ السلام تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اگر ہم نے گھٹایا یا بڑھایا مرتبہ تو پھر وہیں پر خرابی پیدا ہو جائے گی. اب جب خرابی پیدا ہو جائے گی تو آپ لاگ آئی لو محمد کہتے رہیے. جیسے بہت سارے جھوٹے افراد جیسے لوگوں کو جتاتے رہے, ارے میں تو تمہیں بہت چاہتا ہوں, اور اس کے بعد انسان یہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو تمہارے بغیر زندگی بھی نہیں بتا سکتا. تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے آئی ایم نتھنگ وداؤٹ یو. صحیح ہے نا؟ آ کر کے مکار ہے یہ, کیونکہ جس کو اظہار کرنے کی ضرورت پڑ جائے اس کے اندر مکاری ابھر کر کے ظاہر ہو جاتی. صلوات پڑھیے گا. کیوں یہ باتیں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے. میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں نتیجہ دینے کے لیے, اس لیے کہ آج کا نوجوان جو آ کر کے یہ, جیسے پچھلا خطبہ یاد ہے, اے آئی سے ہم ڈھونڈتے کیا تھے؟ تخیلاتی حوروں کو, خیالی زوجہ کو. اے آئی کیا کرے گا؟ جو کمانڈ دو گے وہی ہوگا, لیکن کیا ریئلٹی مل جائے گی؟ لیکن اس فکروں نے کتنے رشتوں کو برباد کیا, ذرا سا غور کیجئے گا. یہ باتیں ایک پرانٹس میں نے کہہ دیا ہے, لیکن ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ یہ جو پیغمبر انسانی علم کے
کرامت کے علمبردار جو ہیں، جب تک ہم مانیں گے نہیں. یہ نوجوان جتنا اظہار کرتے ہیں صاحب واٹس ایپ کے ذریعے ہم جی نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ان کی آپ ذرا سا چیکنگ کیجئے گا نا تو ان کے پاس اتنے سیم نکلیں گے، اس کے اوپر لکھا ہوگا 2 سے لے کر کے 4 تک یہ سیم، 4 سے لے کر کے 6 تک یہ سیم، رات میں 8 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک یہ سیم، صبح 4 سے لے کر کے 8 بجے تک یہ سیم، اور اس کے بعد 9 سے لے کر کے 12 بجے تک یہ سیم، تاکہ پتہ ہو جائے کہیں کالنگ کرنے میں، میسج کرنے میں دقتیں. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سب زمانے میں چل رہا ہے. آپ بہت پیچھے ہیں. آپ جا کر کے نوجوانوں کی ذرا سا چیکنگ کیجئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جتنے اظہار کرنے والے ہیں وہ کسی ایک کے پیچھے نہیں ہیں. ان کی نظر میں تو پوری فوج لگی ہے. وہ ایک کو بگاڑنا نہیں چاہتے، پوری فوج کو خراب کرنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیے سب مل کر کے. سمجھ میں آئے؟ یہ نوجوانوں کے لیے. اب ایسے ہی جیسے جو لوگ دین کی پابندی کم کرتے ہیں، وہ اسی طریقے کے ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ایسی باتیں کہیں. نہیں، ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی دینداری سے، اپنی صداقت سے، اپنی امانت سے انسانیت کے کرامت کے علمبردار جو پیغمبر ہیں وہ پیش کریں. بھائی چارہ ہم پیش کریں، محبت ہم پیش کریں، دین کی امانت داری ہم پیش کریں، پڑوسی کا خیال ہم پیش کریں، صلہ رحمی ہم پیش کریں، تاکہ پیغمبر کہیں یہ ہمارا امتی ہے. صلوات پڑھیے سب مل کر. انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتب امامیہ میں ہوئی. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی الحسن المصطفى والحسین شہید بکربلاء وعلی ابن حسین محمد ابن علی جعفر محمد موسیٰ بن جعفر علی ابن موسیٰ محمد ابن علی ابن محمد والحسن ابن علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان وحادم امن الشرک والنفاق. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا. پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں، جس مشن میں لگے اس کامیابی عطا فرما دینا. پروردگارہ جتنے بھی مومنین حاضر موجود ہیں، پروردگارہ ان کے دین کو، ان کے عقیدوں کو، ان کے ایمان کو محفوظ فرما دینا. پروردگارہ ہم سب کو امت محمدی کا سچا پیروکار اور صحیح معنوں میں امت پیغمبر بننے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما دینا. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہر میں تعال عطا فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. اللہ